کہ اگر انجانے میں گناہ ہو جائے اور احساس ہونے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہ جان بوجھ کے تو کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اگر کوئی جان بوجھ کے گناہ کرتا ہے اور معاذ اللہ گناہ کو اپنے اوپر حلال سمجھ کے کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ انجانے میں گناہ ہو جائے تو فی الفور توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کریں، گڑ گڑا کے معافی مانگیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہ فرمان ہمیشہ سامنے رکھیں کہ لوگ جہنم میں اس وجہ سے نہیں جائیں گے کہ انہوں نے گناہ کیے تھے، بلکہ اپنے ان گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے کہ جن گناہوں پر انہوں نے توبہ نہیں کی۔ قیامت کے قریب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہمیں توبہ ہر وقت کرنی چاہیے۔ انجانے میں اگر گناہ ہو جائے، احساس تو یقینی طور پہ ہوگا۔ احساس کیسے ہوگا؟ اب پتہ نہیں آپ کو کیسے احساس ہوتا ہے، میں اس کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک چیز فٹ کی ہوئی ہے جس کا نام ضمیر ہے، جس کا نام دل ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ ہمارے ساتھ ایک اور بھی طاقت ہے کہ جو ہمیں الرٹ کرتی ہے کہ بندے تو نے اچھا نہیں کیا۔ انسان کے اندر 3 طرح کے نفس ہیں۔ ایک ہے نفس امارہ، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ دوسرا ہے نفس لوامہ، اس کا بھی تذکرہ قرآن میں آتا ہے۔ تیسرا ہے نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ قرآن مجید میں نفس لوامہ کا بھی تذکرہ ملتا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ تو یہ تینوں نفس جو ہیں ان کا اپنا اپنا کام ہے جناب۔ جو نفس مطمئنہ ہے وہ تو انسان کو نیکی کا حکم دیتا ہے، کہتا ہے بندے نیکی کر۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ کبھی انسان کے دل میں آتا ہے نماز پڑھنی چاہیے، زکوٰۃ دینی چاہیے، ارکان اسلام پورے کرنے چاہیے، حقوق اللہ حقوق العباد کی مکمل ادائیگی کرنی۔ یہ نفس مطمئنہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ نفس امارہ تو برائی پہ لگاتا ہے، کوئی بھی گناہ کا کام ہو تو اپنے اندر کی ہی ایک طاقت انسان کو ابھارتی ہے کہ تو اس گناہ کو کر لے۔ جب وہ گناہ کو کر لیتا ہے تو پھر نفس لوامہ جو ہے وہ اس کو ملامت کرواتا ہے کہ بندے تو نے اچھا نہیں کیا، تو نے یہ کام کر کے غلط کیا ہے۔ جب یہ محسوس ہو کہ نفس لوامہ آپ کو ملامت کر رہا ہو تو فی الفور اللہ کی بارگاہ میں آئیں، توبہ استغفار کریں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ یقیناً گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن توبہ کی امید پر گناہ کرنا بہت بڑی بدبختی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں انجانے میں علم ہی نہ ہو کہ یہ گناہ ہے، وہ ہو جائے تو گناہ ہوگا؟ یہ بات بڑی خطرناک ہے قاری صاحب کہ ایک بندہ کسی کو ثواب سمجھ کے کر رہا ہو اور حقیقت میں وہ گناہ ہو۔ ہمیں بحیثیت مسلمان گناہوں کا بھی علم ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ میں اس کی اکثر مثال اس لیے دیتا ہوں روزمرہ زندگی میں کہ وہ عام فہم ہے۔ ایک خاتون نعت پڑھ رہی ہے جناب، محفل میلاد کر رہی ہے اور اس کی آواز غیر محرم تک جا رہی ہے، وہ کبھی اس پر توبہ نہیں کرے گی، اس کو گناہ نہیں سمجھے گی۔ حقیقت میں یہ گناہ ہوگا کہ اس کی آواز چھپانے کی تھی، اس نے چھپائی نہیں، اور یہ گناہ ایسا ہوگا کہ جس کو وہ ثواب سمجھ کے کر رہی ہوگی۔ یہ بڑا خطرناک ہے۔ اسی لیے 5واں کلمہ جو ہے نا اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس کو پڑھتے رہا کریں، اس کے اندر ہر قسم کے گناہ جان بوجھ کر، انجانے میں، چھپے ظاہر، جتنے بھی گناہ ہیں سب سے ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ تائب کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال اپنے معاملات کو دیکھ کر چلیں، گناہوں سے توبہ ہمہ وقت کرتے رہیں۔ خاص طور پہ رات سونے سے پہلے ضرور اپنے گناہوں پر نادم ہو کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ تائب کیا کریں۔ اگلا سوال شامل کرتے ہیں۔ جنگ سے منور سعید پوچھتے ہیں کہ اگر نماز میں دل نہ لگے تو کیا نماز چھوڑ دینی چاہیے یا پھر بھی پڑھ لینی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں دل نہ لگنا یہ سختی دل کی علامت ہے کہ کسی بندے کا اتنا سخت دل ہے کہ نماز کے اندر بھی دل نہیں لگ رہا۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، انسان کا جو دل ہے نا، ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ دلوں میں خدا رہتا ہے۔ یہ جملہ صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ دل اللہ تعالیٰ کے نور سے منور ہے۔ اب اس دل کو جب آپ اس کی عبادت میں لگائیں گے، اگر نہیں لگ رہا نا تو سمجھ لیں کہ اس دل کے اوپر
ایک گناہوں کا لبادہ آ چکا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ جب انسان خطا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس کے دل پر ایک کالے رنگ کا نشان لگا دیا جاتا ہے، ایک نقطہ لگا دیا جاتا ہے، ایک ڈاٹ لگا دیا جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر لگا دیا جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے کہ اس کا دل مکمل طور پہ سیاہ ہو جاتا ہے، گناہوں کے اندر وہ لپٹ جاتا ہے۔ اب اس کو نہ تو جائز ناجائز کی تمیز رہتی ہے، نہ حلال و حرام کی تمیز رہتی ہے۔ اگر یہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اسی طرح چمکدار اور پاکیزہ فرما دیتا ہے۔ اس گناہوں کے زنگ کو دور کرنے کے لیے نا اللہ کی بارگاہ میں رویا کریں، آنسو بہایا کریں۔ اگر نہیں رونا آتا تو اپنے مقدر پہ رویا کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے بھی رونا نہیں آتا۔ بہرحال اگر نہ بھی ہو تو کم از کم رونے والی شکل ضرور بنا لیا کریں کہ یا اللہ ہم اس قدر سخت دل ہو چکے ہیں کہ ہمیں تیری بارگاہ کا خوف ہی نہیں ہے، رونا ہی نہیں آتا۔ ان تمام تر معاملات کو اور ذکر خدا کو جب ملحوظ خاطر رکھیں گے، گناہوں کی آلودگی دلوں سے دور ہوگی، دل اللہ تعالیٰ کے نور سے جب چمک جائے گا نا تو پھر عبادت کے بنا گزارا ہی نہیں ہوگا۔ تو بہرحال نماز کے اندر دل نہ بھی لگے تب بھی عبادت کرنی ہے، وہ چھوڑنا جائز نہیں ہوگا۔ میں امام غزالی علیہ رحمہ کا ایک فرمان آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت امام غزالی بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، حجت الاسلام ہے۔ آپ نے فرمایا، آپ سے کسی نے سوال کیا حضور عبادت میں دل نہیں لگتا تو کیا نماز چھوڑ دوں؟ یہ بین ہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تو سکون کے لیے نماز پڑھتا ہے یا اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے؟ ہاں جی، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ فرمایا جس کو نماز میں سکون حاصل ہوگا وہ تو اپنے سکون کو طلب کر رہا ہوگا، اور تیرے لیے تو زیادہ بہتر ہے کہ تیرا دل نہیں بھی لگ رہا تو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص عبادت کر رہا ہے۔ اصل عبادت تو ہوگی تب کہ سکون نہ بھی مل رہا ہو تب بھی نماز کو ادا کرے، اور اگر نماز میں سکون نہیں مل رہا تو سکون سے نماز ادا کر کے دیکھنا، اس میں بھی بڑی کامیابیاں ہیں۔ تو آخری بات عرض کروں گا، وقت میرے پاس قلیل ہے، پروگرام کا ٹائم ختم ہونے والا ہے۔ یاد رکھیں کہ انسان کا دل اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات ہمیشہ آسمان سے زمین کے اوپر نازل ہو رہی ہیں۔ اب انسان کے دل کے اندر وہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ تجلیات بارگاہ خداوندی کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اس کی مثال دیتا ہوں، ایک سولر پلیٹ ہے، آسمان سے جو زمین پر سورج کی روشنی آتی ہے اس کے اندر کرنٹ ہے، انرجی ہے، الیکٹریسٹی کہہ لیں اس کو، یا جو بھی جملہ آپ دینا چاہتے ہیں، انرجی۔ اب آپ اس کے سامنے جناب سولر پلیٹ کریں اور اس کے اوپر پردہ ڈال دیں تو کیا اس سے کوئی انرجی حاصل ہوگی؟ یقیناً نہیں ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ اس سولر پلیٹ سے وہ اس انرجی کو حاصل کرنا تو اس پردے کو ہٹائیں۔ ہمارا دل ایک سولر پلیٹ کی مانند ہے اور اللہ تعالیٰ کی تجلیات ہمہ وقت آسمان سے نازل ہو رہی ہیں۔ اگر چاہتے ہیں نا ان تجلیات کا مشاہدہ کرنا تو اپنے گناہوں کے اس پردے کو کبھی ہٹا کر دیکھیں، پھر دیکھنا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو جلوے نصیب ہوئے تھے، وہ عبادت کے جو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آپ کو نصیب ہوئی تھی، وہ عبادت جو صحابہ کرام علیہم رضوان کو نصیب ہوئی تھی، یقیناً وہ نصیب ہوگی۔ اپنے گناہوں کے لبادے کو دور کریں، یقیناً نماز کے اندر دل بھی لگے گا اور نماز پڑھنے میں لذت بھی آئے گی۔ اب بعض لوگ آج کل بولتے ہوئے ہم نے سنتے ہیں، کہتے ہیں جی جب دل ہی نہیں لگ رہا، دل کسی صنم کی طرف ہے اور سجدہ آپ رب کی طرف کر رہے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے نماز پڑھنے کا، چھوڑ دو نماز۔ یہ کامن سوال ہے قاری صاحب کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہماری توجہ نماز کی طرف نہیں ہوتی تو ہم نماز ہی نہ پڑھیں۔ بھائی جب کوئی غلطی ہو تو اس غلطی کو دور کیا جاتا ہے، نہ یہ کہ اس کام کو ہی چھوڑ دیا جائے۔ عبادت کے اندر اگر دل نہیں لگ رہا اور شیطانی وساوس آتے ہیں تو آپ کو یہ سن کے بڑی حیرانگی ہوگی کہ یہ شیطان کی طرف سے وسوسے ہیں، اور وسوسے آتے ہی اسے ہیں جس کے پاس ایمان ہو۔ چور چوری کہاں کرتا ہے؟ جہاں پر مال نظر آئے۔ تو شیطان بھی حملہ وہیں پہ کرے گا نا جہاں ایمان کی دولت ہوگی۔ تو وسوسوں کے آنے کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دینا جائز نہیں ہوگا، نماز پڑھتے جائیں، وسوسے آنے دیں، یہ ایمان کے ہونے کی دلیل ہے۔ وسوسہ آنا سنا ہے کہ کوئی برا نہیں ہے،
خود سے لانا، ہاں جی بالکل، اس بارے میں تھوڑا بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر آپ جان بوجھ کے کوئی غلط خیال اپنے دل میں لاتے ہیں تو وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، کہ جو بھی تم ظاہراً پوشیدہ کرتے ہو اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ تو جان بوجھ کر جس چیز کو ذہن میں لایا جائے وہ غلط ہے۔ ایسے ہی کوئی خیال آنن فانن آ گیا، آپ نے اس کو دور کر دیا، تو ایسی صورت میں بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے شیطان کے حملے کو زیر کر دیا اور اللہ کی عبادت میں لگے رہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ سب احباب کا بھی بہت شکریہ۔